کی بدولت مجھے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم مکرم ناظرین کرام، شفیق بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، چونکہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے، قربانی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، تو اس پر اکثر لوگوں کو جو ہے کچھ سوالات ہوتے ہیں. اسی کے لیے ہم نے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سید خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کامل جامع نظامیہ سے ہم نے حضرت کا وقت لیا. آج ہمارے پروگرام میں حضرت قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم حضرت قبلہ سے چند سوالات قربانی کے بارے میں کریں گے. میں حضرت قبلہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ قربانی کے اوپر تھوڑی مصاب جو ہے ایک قربانی کے بارے میں مصاب بتائیں کہ قربانی کیوں ضروری ہے اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ مصاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ہمارے میزبان مولانا شیخ فیروز نقشبندی صاحب مدت فیضو سے آپ اس پروگرام کی بابت سماعت فرما رہے تھے، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت مولانا نے کی ہے اسی سے اپنی بات کو رکھتے ہوئے کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیے اور قربانی دیجیے. تو چونکہ فعل امر وجوب کا درجہ رکھتی ہے، فعل امر چونکہ دونوں جگہ فصلی لربک وانحر دونوں جگہ امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، صلی اور وانحر، تو اس اعتبار سے احناف کے نزدیک علماء احناف فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ قربانی دینا ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے، ان کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو کوئی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے لیے نہ آئے. تو اتنی وعید ایک سنت کام کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. جب وعید آئی ہے تو اس کا حکم وجوب کا رکھا جاتا ہے. تو قربانی دینا احناف کے نزدیک 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے ایام میں یہ واجب ہے، اور یہ اس قدر اللہ کو پسندیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک ان دنوں میں، حالانکہ حج ہو رہا ہے، حالانکہ لوگ مکے میں ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ان مقدس مقامات پر ہے، اس کے باوجود حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور یہ قربانی کا اضحیہ کا جو کانسیپٹ ہے اور یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے، یہ صرف ہماری حد تک محدود نہیں ہے. اس کا آغاز اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانیت کی تاریخ ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے قابیل اور حابیل کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اکثر سنتے ہیں، سورہ مائدہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ کہ اللہ من احد من الآخر، کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی ایک کی قبول فرمائی، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا. وہیں سے حسد اور جلسی حابیل اور قابیل کے درمیان. اور اس میں بھی کیا کرائٹیریا تھا؟ کرائٹیریا کیا تھا کہ حابیل چونکہ جانور چرایا کرتا تھا، جانور ہوا کرتے تھے اس کے پاس، تو اس نے بہترین عمدہ قسم کا جو بہترین جانور تھا وہ قربانی کر کے لا کر کے اونٹ پہاڑ پر رکھا. اور قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، سوکھی ہوئی بالیاں اٹھا کر لایا، سوکھی ہوئی جو آپ کہہ لیں کہ اناج کی جو دالیں ہوتے ہیں وہ اٹھا کر لا کر کے رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ افضل اور اعلیٰ قسم کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور قابیل کا دل چونکہ محبت دنیاوی محبتوں میں بہن کی یا پھر کی لڑکی کی وغیرہ کی جو تفاصیل ہمیں ملتی ہے، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں،
مگر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی کا موجود رہنا قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو باضابطہ طور پر قربانی کا آپ نے آغاز فرمایا ہے. دراصل کیا انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا, وہ تو اللہ عز و جل کی کرم نوازی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس کوشش کو, اس سیئ جمیلہ کو اور ان کی دل کی اس نیت اور ارادے کو قبول فرما کر کے اس کو بدل دیا دمبے یا مینڈے کے ذریعے سے. ورنہ تو ہوتا یہ کہ صبح قیامت تک ایسا نہ ہو جاتا, اگر وہ قبول ہو جاتی تو ہر ایک کے لیے صبح قیامت تک اپنی اولاد کو قربان کرنا اور اللہ کی راہ میں پیش کرنا ضروری ہو جایا کرتا. یہ تو مسلمانوں کے لیے ہوگا صاحب. یہ اب عوام الناس جو دوسرے ہمارے جو ہے غیر مسلم بھائی ہے, ان لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, جانوروں پر ظلم ہوتا ہے, یا دیگر یہ سارے جو ہے سوالات کرتے ہیں. تو اس کے اوپر مطلب کہ اس کی اصل کیا ہے اور اس کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے, مطلب جو اس کے فائدے ہوتے ہیں اس کے نتائج عوام کے لیے بھی ہے, خواص کے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, غیر مسلم کے لیے بھی, ہمارے عید جو ہے ان کے لیے بھی اس کے جو مطلب آگے کے جو ہڈی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اور دیگر کے سب کے لیے اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کے اوپر. کیونکہ ایک آج کل جو ہے مسلمانوں سے کو زیادہ جو اس کو سمجھانے کے لیے غیر مسلموں کی بھی ہم آپ کو جو ہے معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ہماری عید کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے دراصل یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی بلی چڑھانے کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے, وہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں. ان کے پاس بھی بکرا ذبح ہوتا ہے, بڑا جانور بعض مقامات پر ہوتا ہے, بعض اکثر مقامات پر بکرے کی قربانی تو نہ کہا جائے بلکہ ان کے اپنے جو بھی ان کا ریت اور روایات ہیں اس کے تحت وہ بھی جانوروں کی قربانی دیتے ہیں. بلی چڑھانا جس کو کہا جاتا ہے. ابھی تو یہ جانور کی بات ہو رہی ہے, وہ تو کبھی کبھی بلی کے نام پر کبھی انسانوں کو بھی چڑھا دیا کرتے ہیں, لڑکیوں کو چڑھایا جاتا ہے. بہرحال اب رہی بات کہ جانوروں پر ظلم ہونے اور کرنے والی بات جو کرتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے, یا پھر ذہنی طور پر آدمی کا علم سے پڑھا لکھا ہونا اصل پڑھا لکھا نہیں ہے. سوچ اور فکر اگر بڑی ہوگی تو اصل وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جانور پر ظلم ہو رہا ہے, جانور کو قتل کر رہا ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ میں کوئی بھی نان ویج نہیں کھاتا, نہ چکن کھاتا ہوں, نہ مٹن, نہ بیف, نہ فش, کوئی بھی نہیں, مارنے والی بات ہی نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ باٹنی کا اور اگر کوئی سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس بات کو میری تائید کرے گا کہ ہر چیز میں جان ہوتی ہے. پتا ہے, پالک ہے, پالک کو جب آپ جھاڑ سے توڑ رہے ہیں تو اس کو بھی تو ختم کر رہے ہیں. ٹماٹر کو آپ جھاڑ سے, بھائی اس میں جان ہے تبھی تو اس کے اندر بڑھ رہا ہے, اس کو پھل لگ رہے ہیں, ترکاریاں لگ رہی ہے, پھول لگ رہے ہیں. کب لگتے ہیں؟ جب اس کے اندر جان ہے. تو جان جب اس میں ہے تو آپ ٹماٹر بھی توڑتے ہیں جھاڑ سے, آپ اس کو بھی تو قتل کر رہے ہیں. دانا, آپ چاول کا دانا زمین سے نکال رہے ہیں تو اس کا تعلق جو پہلے جڑوں سے لگا ہوا ہے زندگی سے, وہ زندگی سے علیحدہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے ہر چیز کو انسان ہی کے, دیکھیے ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. انسان کو اپنی بندگی اور پہچان کے لیے بنایا, اپنی معرفت کے لیے بنایا. ہر چیز تیرے لیے ہے, تو میرے لیے ہے. یہ مقصد ہے زندگی کی, حیات کا. اور اسی وجہ سے سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو کئی جوابات ہو سکتے ہیں. کچھ جانور وہ ہوتے ہیں صرف جو گوشت کھایا کرتے ہیں, گوشت وغیرہ کھاتے ہیں, ہڈی گوشت وغیرہ, تو ان کے لیے اللہ نے نوکیلے دانت رکھے ہیں. اور کچھ جانور وہ ہے جو ترکاری وغیرہ کھاتے ہیں, ان کے بالکل فلیٹ جو گھسے ہوئے دانت ہوتے ہیں ویسے رکھے ہیں اللہ نے ان کے لیے. مگر انسان کو اللہ نے دونوں قسم کے دانت دیے. یہ خود ثابت کرتا ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے یہ دانت کہ وہ بھی کھائے یہ بھی کھائے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ گوشت کھانا فرض یا واجب نہیں ہے, مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرغوب غذا بھی ہے اور انسان کے جسم کو ہر چیز کے پروٹین وغیرہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے, تو انسان کی جسم کا حصہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اب اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے. مگر اسے یہ سوچنا چاہیے اگر وہ ترکاریاں بھی کھا رہا ہے, دودھ بھی پی رہا ہے, ٹھیک ہے, گھی بھی کھا رہا ہے, تو ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جا کر کے کسی کو ختم کر کر کے ادھر لایا جا رہا ہے. دوسرا سوال صاحب, یہ اکثر جیسے ہی ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو ایک بڑا سوال چلتا ہے کہ بھئی ناخن نہیں کاٹے, بال نہیں کاٹے, یہ سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے اس کا. اور اگر جو کاٹ دے, اگر ذی الحجہ یعنی کہ جو ایام شروع ہو گئے, جیسے کہ 1 تاریخ چاند کا آغاز ہو گیا, اس کے بعد اگر کوئی صاحب نصاب اس کے اوپر قربانی واجب ہے, اگر وہ کاٹ لے تو کیا اس سے ان کی قربانی پہ کچھ اثر پڑے گا؟ معزز ناظرین کرام, دراصل یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں کتاب الاضحیہ میں
حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال چاند کے دکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک نہ کاٹے. تو یہ افضلیت والی بات ہے اور یہ وجوب کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ یہ استحباب یعنی مستحب ہے, ریکمینڈڈ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بال غلطی سے کاٹ لے یا جان بوجھ کر, ہو سکتا ہے کہ اس کے بال اتنے بڑھ گئے ہیں وہ پہلے 30 دن سے نہیں کاٹتے آیا تھا, اگر یہ ہوگا تو 40 دن کا عمل بھی پورا ہو جائے گا, تو چونکہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی وعید ہے پھر, تو اس وجہ سے ایسی کوئی صورتحال آ جاتی ہے یا کوئی کسی کا ناخن ٹوٹ گئے ہیں تو اب لازمی بات ہے اس کو نکالنا پڑے گا, یا کوئی ایسی چیز پرابلم آ گیا ہے بال نکالنا, کوئی سرجری ہے کسی کی, تو برین وغیرہ کی سرجری ہے تو اس کے لیے بال داڑھی وغیرہ کے سارے بال نکال دیے جاتے ہیں, ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس میں بلا کراہیت جائز ہے بال کا کاٹنا. البتہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے, ثواب کا باعث یہ ہے چونکہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت بھی ہو جائے گی, حدیث پاک پر عمل بھی ہو جائے گا, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ عمل مستحب عمل ہے, بہتر ہے کہ کیا جائے, ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں جو قربانی دے رہے ہیں. اگر جو قربانی نہ بھی دے رہے ہیں نہ کاٹیں گے تو کوئی, میں نے سمجھتا کہ کوئی ان کو مضائقہ اور مسئلہ ہے, اور قربانی ہو جانے کے بعد بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں. اگر کسی نے کاٹ لیا تو ان کی قربانی پر اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. اب جو قربانی نہیں کر رہے وہ لوگ بھی, ان کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا نہیں کاٹیں گے. ہو سکتا چونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ریزن یہ بتائی کہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت, تو اگر قربانی نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم یہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی ثواب کی نیت سے. البتہ ایک ہمارے پاس جو ہم کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی قربانی ہو رہی ہے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ضروری ہے, جا کر پورے بال جیسا حلق کرواتے ہیں, بال چکنی ہنڈی کروانا جس کو ہم کہتے ہیں ویسا کروا رہے ہیں. یہ بھی میں نے سمجھتا کہ کوئی اس کا کوئی تعلق شرعی طور پر ہے یا ثواب کا باعث ہے نہیں. حجاج کرام کے لیے حلق وغیرہ کروانا, اگر قربانی ہو گئی ہے ناخن بال بڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کاٹنا چاہ رہے ہیں تو کٹ کر سکتے ہیں, ورنہ تو اجازت ہے مگر ایسی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے یا کوئی باعث ثواب کام نہیں ہے کہ امیڈیٹلی قربانی ہوتے آپ بھاگ رہے ہیں, باہر کے جا کر حلق کروا رہے ہیں. وہ حج کے لیے کے ساتھ خاص ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ پہلے تو قربانی مسلمان ہونی چاہیے, جس بندے پر بھی ہے وہ مسلمان ہو. دوسری چیز, اب آج وہ مسلمان یعنی عید کے دن سے قبل جو مسلمان ہو گیا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. نمبر 2, عاقل ہو, عقل والا ہو, مجنون پاگل دیوانے پر قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہو, نابالغ پر قربانی واجب نہیں, قول مفتیٰ کے تحت یعنی جس پر کہ فتویٰ دیا گیا ہے, جس قول پر فتویٰ دیا گیا اس کو مفتیٰ بھی قول کہا جاتا ہے. تو بالغ چاہے نابالغ ہے بچہ, مالدار ہے, اگر وہ دے دیتے ہیں اس کے بڑے تو ثواب ملے گا, اگر نہیں دیتے ہیں تو کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوگا. نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. صاحب نصاب ہونا, صاحب مالک ہونا یعنی اسپیسیفک مال اور نصاب کا آدمی مالک ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. یعنی ان تین ایام میں 10, 11 اور 12 کے دنوں میں آدمی اگر صاحب نصاب ہے, مسلمان ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, تو ایسی صورتحال میں ان آدمیوں پر مال کی قربانی, اور آزاد ہونا, مقیم ہونا. ہاں ایک اور شرط ہے کہ مقیم رہنا. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر کوئی حالت سفر میں ہے, حج کو گئے تھے اور حج میں مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے, تو ایسی صورتحال میں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. اگر وہ وہاں جا کر مقیم بن جاتے ہیں تو وہ حج کا دم شکر علیحدہ دیں گے اور قربانی کا جانور ایک علیحدہ دینا پڑے گا. دونوں الگ الگ دینا پڑے گا. اصل میں وہ قربانی نہیں ہے. بات آپ آئی ہے تو میں کوئی وضاحت کر دوں اس پر. دراصل وہ قربانی نہیں کہلائی جاتی جو حج میں دیا جاتا ہے. حج دراصل مجھے یاد نہیں آ رہی ہے کہ کون سی تفسیر میں نے پڑھی ہے کہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام کی تفسیر, وہ آیت کی تفسیر کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ پہلے امتوں میں حج کو آتے تو صرف تنہا حج کرنا ہوتا, عمرہ نہیں کر سکتے تھے. عمرہ نہیں, حج کے لیے علیحدہ آنا, عمرے کے لیے علیحدہ آنا. مگر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو یہ جو دونوں کو ملانے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی عطا فرمائی ہے, اس کے شکرانے میں دم دیا جاتا ہے, اس کا نام ہے دم شکرانہ. اس قربانی کو دم شکرانہ کہا جاتا ہے. اور وہ بھی حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے ہے. حج افراد جو تنہا حج کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. وہ جو قربانی اور جو مطلب جو عمرہ اور حج ایک ساتھ ملا کر ہم جو کرتے ہیں, جیسے کہ حج تمتع میں ہوتا ہے, حج قران میں ہوتا ہے, حج افراد میں نہیں ہوتا. حج افراد صرف تنہا حج ہوتا ہے. تو
کیونکہ وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے عمرہ کرنے سے روکا گیا، صرف تنہا حج کریں گے چلے جائیں گے، تو ان کے لیے قربانی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر وہ دینا چاہے تو ثواب ہے، نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حج تمتع اور حج قران دونوں میں عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے، تو دونوں ایک ہی سفر میں ہو جاتے ہیں، تو اس کے شکرانے میں یہ دونوں لوگ قربانی دیتے ہیں، یعنی دم شکرانہ دیتے ہیں اللہ کے اس انعام کی شکر میں۔ اگر وہ آدمی جا کر کے مکہ مکرمہ میں 15 دن رہ جائے، حج سے قبل 15 دن یا مکے میں 15 دن رہ جائے، وہ آدمی مقیم ہے، اس کے اوپر دم شکرانہ بھی دینا ہے، اور ادھر اپنی کنٹری میں یا جیسی بھی سہولت ہے وہاں ہے تو وہاں، یہاں ہے تو یہاں قربانی بھی دینا پڑے گا۔ اس میں باہر رہ کے یہاں پر ہندوستان میں قربانی کروا سکتے دیا جا سکتا ہے قربانی، اگر آسانیاں ہے تو پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ جہاں پر ہے وہیں پر دیا جائے، اگر وہاں پر سہولتیں نہیں ہے، یہاں پر ہندوستان میں اپنے ملک میں اپنے گھر پر سہولتیں ہیں، غربا یہاں زیادہ ہے کہ وہاں کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہاں کے کون دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے بھی نہیں ہوتی ہے، تو آدمی بعض وقت کنفیوژن کا شکار رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے ملک میں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قرض لے کر کے قربانی اگر آدمی مقروض ہے اور اس کا قرض اتنا زیادہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب تک نہ پہنچے، نصاب میں عرض کر دوں کہ شمال کی جانب سے، شمالی کے علماء جو ہیں ان کی جانب سے 7.5 تولے سونے اور 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے۔ ہمارے پاس علماء جامع نظامیہ کی جو تحقیق ہے وہ 425 یعنی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا پھر 60 گرام سونا 755 ملی گرام سونا اگر ہے کسی کے پاس۔ سونا تو ٹھیک ہے، چاندی کی مقدار ہم لے لیتے ہیں کیونکہ دونوں میں جو ہے اقرب جو ہوتا ہے، سب سے کم مقدار والی چیز جو ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 425 یعنی 42 تولے چاندی، 42 تولے اگر کسی کے پاس چاندی ہے، 42.5 اگر کسی کے پاس ہے، تو وہ آدمی آج کے ریٹ کے حساب سے قربانی کا مستحق ہوگا۔ اور اگر آپ لگا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پر تولہ اگر آپ دیکھ لیں تو 350-400 روپے تولہ ہوگی چاندی بمشکل آج کے دور کے حساب سے۔ تو اگر آدمی لگا لے تو اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے، ضرورت کے مہینے کے اخراجات وغیرہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس 35-40 ہزار روپے زیادہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یا سونا ہے یا چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس قرضہ ہے، کسی کے پاس ملکیت ہے 2 لاکھ کی اور قرضہ ہے 1 لاکھ کا، قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ قرضہ لینا، اب قرضہ لینے کی شکل یہ بن سکتی ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ بہت زیادہ، قرضہ لینے میں تو بڑی بڑی انڈسٹریز بھی آ جائیں گی جو کروڑوں کا قرضہ لیتی ہے، بڑی بڑی امبانی وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کے بھی کروڑوں کے قرضے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ بھئی آپ قرضہ تو لے رہے ہیں مگر کیا ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس ایسٹس کیا ہے، اندر ہینڈ آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، کیا ہے۔ اگر وہ ایسٹس آپ کے قرضے سے بڑھ کر ہے تو قرضہ تصور نہیں کیا جائے گا، ظاہری طور پر تو قرضہ تصور کیا جائے گا مگر حقیقی معنوں میں وہ قرضہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عام آدمی ہے، اگر وہ قرضہ لے کر کے کر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ بھئی میرے پاس دوسرے چیزیں ہیں، سونا ہے وہ بیچنا نہیں چاہ رہا ہے، کسی سے قرضہ لے کر کے مکمل کر بعد میں ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ آدمی قربانی قرضہ لے کر کے بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے پاس بالکل ہی مال نہیں ہے، وہ صرف بالکل خلاش ہے اور ویسی حالت میں قرضہ لے کر کے قربانی کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ تکلف کا باعث بنے گا، اور اسلام جو ہے تکلف کا مذہب نہیں ہے، کوئی تکلیف اٹھانے کی بات نہیں ہے اسلام۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک گائے ہے، آپ بڑا جانور ہے، بیل وغیرہ ہے جس میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، 4 حصے ہو گئے ہیں یا 3 حصے ہو گئے ہیں اور 2 حضرات کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ گائے میں 7 حصوں میں 3 حصے قربانی کے اور 2 مرد حضرات کے اگر ہے 2 حصے ہیں تو ملا کر کے قربانی کی جا سکتی ہے۔ عقیقے کو قربانی کے ساتھ اور قربانی کے ایام میں ملایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں۔ قربانی کے لیے مال کا ہونا کتنا شرط ہے؟ جیسے عاجز نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر 52.5 تولے 42.5 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے،
نظامی علماء کے مطابق اور شمال کے مطابق 52.5 تولے 52.5 اگر تولے چاندی کسی کے پاس ہے یا اس کی اتنی قیمت کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یعنی اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ کا مال، اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے جو صدقہ فطر. اور ایک شرط ہے اس میں، زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا شرط ہے، مگر قربانی اور صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اگر آج صبح میں میرے پاس 10 تاریخ کے دن پیسے آ گئے تو میرے اوپر قربانی واجب ہے. 11 کے دن آ گئے تو 11 کے دن واجب ہے، 12 کے دن آئے تو 12 کے دن واجب ہے. دونوں بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں تو دونوں بھائی الگ الگ قربانی دیں گے یا ایک جگہ ملا کے ایک جگہ دیتے سکتے ہیں؟ اگر دونوں بھائی ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی مالیت علیحدہ ملکیت الگ پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر لے رہے ہیں، یعنی اتنا نفع یا نفع میں سے تم اتنا لو گے میں اتنا لوں گا، 50 آپ کا 50 میرا، ڈیوائڈ کر کے اگر آپ لے رہے ہیں، ڈیوائڈ کر کے لے رہے ہیں اور علیحدہ چل رہا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے علیحدہ دینا ہوگا صاحب نصاب. اب اسی طرح ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ شوہر کما رہے ہیں، چونکہ بیوی کا شوہر کا ایک ہی ہوتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر اپنے مال کی اپنی قربانی دے گا، بیوی اپنی قربانی دے گی، مگر ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ سارا ایک ہی جگہ ہوتا ہے. تو شوہر کما رہے ہیں تو بیوی کا مال بھی چونکہ سونا وغیرہ انہی کے اختیار میں ہوتا ہے تو اپنی قربانی علیحدہ کریں گے. بیوی حالانکہ کما نہیں رہی ہے، علیحدہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کی علیحدہ قربانی دینی پڑے گی چونکہ دونوں صاحب مال ہے. تو اسی طرح اگر دونوں صاحب مال ہے تو دونوں کی علیحدہ قربانی دینی پڑے گی. کیا بد مذہب سے قربانی کروا سکتے ہیں؟ بد مذہب سے مراد بد عقیدہ یا پھر کوئی غیر مسلم حضرات سے قربانی ذبح کرانے والی بات کہہ رہے ہیں؟ ذبح کروانے کے لیے نہیں، نہ کیا جائے. اہل اسلام اور اہل دین حضرات ہی سے جانور کو ذبح کروایا جائے، کیونکہ لازمی بات ہے اس کو قربانی کی اہمیت، طریقہ کار اور وغیرہ ساری تفصیلات کا علم نہیں ہوتا ہے. تو اہل دین کے ساتھ اور اس میں بھی پھر خوش عقیدہ حضرات کے ساتھ کروانا یہ زیادہ افضل اور اولا ہے. اور خوش عقیدہ حضرات اگر نہ بھی ہو تو چلے اہل اسلام ہیں، اہل دین، اہل کلمہ اور اہل قبلہ ہے تو پھر بھی مانا جا سکتا ہے، مگر اہل غیر مذہب کے حضرات کے ساتھ قربانی کرانا درست نہیں. قربانی کا کون سا جانور قربانی کو اور کتنے سال کا، کون سے جانور؟ قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ ہے، ایک تو بکرا ہے، بکرے کی پوری فیملی آ جائے گی، بکرا، مینڈا، دمبا، یہ سارے اس کی فیملی آ جائیں گی. پھر اس کے بعد گائے کی طرف چلے جائیں، گائے، بیل وغیرہ یہ سارے آ جائیں گے. اونٹ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. ان دونوں نسلوں میں، یعنی اگر اونٹ کو ہم علیحدہ کرتے ہیں تو یہ 3 کیٹیگریز بنے گی، اونٹ، اونٹنی، دونوں، میل فیمیل دونوں بھی ہے، مگر میل کا دینا افضل ہے. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی جانور ہو، اس میں میل جینڈر کا دینا، میسکولائن جینڈر کا دینا یہ افضل ہے. اور رہی بات دوسرے حضرات جو بعض وقت جو ہے ہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، کوئی مرغی کا بھی قائل ہے، کوئی کہتا ہے کہ پھر نہیں ہے تو مرغی دو، نہیں ہے تو انڈا دو. تو یہ ایک نیا نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانا ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد وہ روٹیشن میں پلٹ کر کے آیا کرتا ہے. تو قربانی میں یہ جانور جائز نہیں ہے. ہاں، عام کھانے کے وقت آپ کچھ بھی کھائیے، آپ کے لیے اجازت ہے جو حلال جانور ہے، مگر جو ذبح کرنے والے جانور ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او شاتن او غنم او ابل وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے. اگر بکرا، بکری، دمبا وغیرہ کی جو فیملی ہے اس میں 1 سال کی شرط لگائی گئی. البتہ دمبا ہے ایسا ہے کہ بھئی دکھنے میں ہٹا کٹا ہے، 6 مہینے کا ہے، مگر وہ جب آپ دوسرے جانوروں کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے تو برابر لگ رہا ہے ہائٹ میں، دکھنے کرنے میں، تو جائز. تو یہ جو جانور ہے یہ 1 سال ہے. اور آپ کے گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے ان کی 2 سال عمر ہونی چاہیے کم سے کم، اور زیادہ ہو تو باعث ثواب ہے. اونٹ ہے، اونٹ یا اونٹنی، ان کی 5 سال عمر ہے. کم سے کم یہ عمریں ہیں، 1 سال، 2 سال، 5 سال. اس کے علاوہ اگر کوئی بڑی عمر کا لیتا ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. افضل اسی میں ہے کہ وہ زیادہ بڑی عمر کا لیا جائے، اس میں خوبصورتی دیکھی جائے گی. جیسے میں نے اپنی بات کا آغاز ہی یہیں سے کیا تھا کہ حابیل نے خوبصورت چیز کو پیش کیا تھا قربانی میں. یہ نہ دیکھا جائے کہ بھئی دکھنے میں کیسا ہے، میں اتنے کا شو آف بھی نہ ہونی چاہیے. دوسری چیز، مقصد صرف گوشت وغیرہ کا مقصد بھی نہ ہونی چاہیے. مقصد یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی آج یہ جانور ذبح کر رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے، اور اللہ نے یہ بھی کرائٹیریا نہیں بتایا کہ بھئی یہ ایک سیمپل ہے، دیکھیے یہ سیمپل کی طرح جانور ہوگا، اتنی ہائٹ کا ہونا، اتنی ویٹ کا ہونا بھی نہیں فرمایا. فرمایا تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو، جو آدمی لے رہا ہے، جو قربانی دے رہا ہے، اس کو
وہ راضی ہو جائے، یعنی اس کو اچھا لگے، جو من کو بھا لے، وہ اللہ کو بھی بھانے والا ہے۔ تو آدمی کے اللہ تعالیٰ انسان کے قریب کتنا ہے، اس کی مرضی کے، یعنی وہ جو پسند کر رہا ہے اللہ اس کو قبول فرما رہا ہے۔ اب بندے کی پسند ایسی ہونا جیسے کہ رب کی پسند ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی نیا چلا کہ بعض دوسرے مکتب فکر کے لوگ کہ بھی ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے جو ہے ہو جائے، جی ہو جائیں گے، اس کا کیا؟ یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 1-2-3 سال سے تو زیادہ ہی چل رہا ہے کہ بھئی ایک جانور تمام اہل خانہ کی طرف سے جائز۔ اور پھر اس کو وہاں سے بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جو منسوخ کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کہ جو ہے ایک جانور اپنے لیے پھر ایک ساری امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیے تھے، تو ادھر جو ہے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی کئی شکلیں ہوں گی۔ ایک ہوگی قربانی واجب، ایک قربانی ہوگی نفل یا مستحب کہہ لیں آپ۔ تو جو چیز واجب ہوتی ہے، جو بھی عبادت واجب ہوتی ہے، اس میں آپ کسی اور عبادت کو شامل نہیں کر سکتے۔ نفل اور مستحب عبادت میں ایک سے زیادہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک عام مثال ہم حضرت شیخ الجامعہ صاحب مدت فیوزو سے سنا بھی کرتے تھے اور حضرت سے، کہ مثال کے طور پر آپ فرض نماز ہے یا واجب نماز ہے، اس میں کوئی اور نماز کو شریک نہیں کر سکتے۔ میں اگر عشاء کی پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے میں یہ نہیں بول سکتا ہوں عشاء کی بھی اور اس سے پہلے کی سنت کی بھی میں نیت نہیں کر سکتا ہوں۔ نفل اعمال میں نفل کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں مسجد میں آیا، آنے کے بعد کوئی سنت پڑھ رہا ہوں، پہلے فرض سے پہلے کی ظہر کی سنت پڑھ رہا ہوں، پڑھتے وقت میں چاہوں تو تحیت المسجد کی نیت بھی شامل کر سکتا ہوں۔ نفل کو سنت کے ساتھ اور مستحب کو ملایا جا سکتا ہے، فرض کو واجب سے نہیں ملایا جا سکتا۔ اس کی ایک اور آسان مثال، چونکہ یوم العرفہ بھی آ رہا ہے تو میں آپ کو مثال دے دوں۔ اب ہم یوم العرفہ کے دن روزہ رہتے ہیں، روزہ بھی وہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، شاید آپ کے پاس لسٹ آؤٹ ہوگا، نہیں ہے تو میں عرض کر دوں کہ آج کل یہ بھی ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے، نہیں وہاں جب یوم العرفہ ہے تبھی یہاں عرفہ منایا جائے، یعنی ایک دن پہلے ہمارے پاس 8 ہوگی، نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا ہر کنٹری وائز۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں یہاں میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے سمجھتے ہیں، دراصل وہ 2.5 گھنٹے کا فرق نہیں ہے، 26.5 گھنٹے کا فرق ہے، 26.5 گھنٹے کا، ایک دن پورا اور 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، 26.5 گھنٹے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ وہاں کی الگ ہوتی ہے، یہاں کی الگ ہوتی ہے، ایک دن آگے چلتے ہیں، ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک دن آگے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے تو پھر ویسے ہی نمازیں بھی اسی وقت پڑھنی چاہیے جب وہاں پر جیسی پڑھی جا رہی، وہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہ جہالت والی بات ہے، کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم التاسع کا لفظ بھی استعمال فرما دیا، یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھو جو کہ 9ویں تاریخ ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں کی وضاحت کر کے کہہ دیا کہ جہاں پر 9 ہے وہاں پر یوم العرفہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں مثال دے رہا تھا کہ عرفے کے دن کا ہم روزہ رہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے والے دن ہو سکتا ہے کہ کسی کا رمضان کا ایک آدھ روزہ چھوٹا ہوا ہوگا، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میرا وہ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ہے تو اس کو عرفے کے دن کا روزے کا ثواب نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگا۔ قضا میں نفل کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عرفے کے دن کا علیحدہ ثواب لیں، خواتین اکثر سوال آتا ہی، اگر وہ عرفے کے دن کا علیحدہ ثواب لیں تو آپ کو وہ قضا کی نیت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو صرف عرفے کے روزے کا ثواب لیں، پھر بعد میں ایام میں آپ رکھنا پڑے گا۔ تو جو قربانی واجب ہے اس میں کسی کو شامل نہیں کیا جائے گا، جو قربانی نفل یا مستحب ہے اس میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی اپنی طرف سے وہ واجب تھی، اس کے بعد جو قربانی آپ نے علیحدہ فرمائی وہ نفل اور مستحب تھی۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، پہلے اپنی قربانی واجب دے لیں، پھر اس کے بعد اگر فیملی ممبرس میں سے وہ لوگ صاحب استطاعت اور صاحب انصاب نہیں ہیں تو ایک جانور ذبح کریں، اس میں آپ ساری امت کو شامل کر لیں، ساری دنیا کو، ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دو نا بھائی، پوری دنیا والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دو۔ اگر ویسے ہی ہے جو وہ ایک حدیث لاتے ہیں جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کا جانور دے دو۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ قربانی واجب نہ تھی، نفل قربانی تھی۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ غالباً وہ تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر 7 قربانیاں واجب ہے مجھ پر، مگر مجھے بڑا جانور مل نہیں رہا ہے۔ اور یہ مسند ابو داؤد کی، سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، یہاں تک کہ ناصر الدین البانی جو اہل حدیث کے امام ہیں انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ میرے اوپر 7 لوگوں کی قربانی گھر والوں کی واجب ہے اور مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ایک کام کرو، جاؤ جا کر کے ایک جانور، ایک بکری لو اور ذبح کر دو، فرماتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کے 7 بکریاں لو اور ان کو ذبح کرو. وہ گئے اور 7 جانور لیے اور 7 جانوروں کو ذبح فرمایا. تو جو قربانی واجب ہے اس میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا. ثواب میں پھر بھی شامل ہو سکتے ہیں، یعنی اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے، اس کے ثواب میں کئی اور کو اس کا ثواب پہنچا، یہ ہو سکتا ہے. ثواب میں شامل کر سکتے ہیں، وجوب میں شامل نہیں کیا جا سکتا. مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، مرحومین کے نام سے قربانی کرنا یہ نفل قربانی ہوگی. ہاں اگر ان کی وصیت ہے، انہوں نے وصیت کر کے مال رکھ کر کے مرے ہیں، فوت ہوئے ہیں، تو اس پر وہ واجب کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا. اور اگر چونکہ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے ابھی حدیث پاک عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور اپنی طرف سے، ایک جانور اپنی تمام امت کی طرف سے فرماتے، ذبح فرماتے. تو امت میں پہلے والے کئی تو ایسے بھی تھے جو اس وقت فوت بھی ہو چکے تھے. مدینہ پاک کی بات ہے، یہ قربانی جو ہے مدینہ پاک میں وجوب کا درجہ ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو قربانی، مکے میں بھی تو کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، فوت ہوئے ہیں، تو وہ بھی شامل ہو رہے ہیں جو مرحومین بن چکے ہیں. خود حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال ہر وقت 2 جانور دیتے، ایک اپنی طرف سے، ایک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، مگر ایک ہمارے پاس بڑا غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے. کیا کہ اپنی طرف سے نہیں مجھے میرے والد سے زیادہ محبت ہے، حال میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہی سال ہوا ہے، میں میری قربانی نہیں دے رہا ہوں، میرے والد کی طرف سے دے رہا ہوں. یہ غلط بات ہے. وہ قربانی نفل ہوگی، اس کا نفل ثواب ملے گا. اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو واجب ترک کرنے کا عذاب آپ کے اوپر ہوگا. تو اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی طرف سے دیں. ایک ہمارے پاس جب بات اسی کے منسلکات میں سے ہے کہ روٹیشنل قربانی ہوتی ہے بعض گھروں میں. کیا کہ اس سال جو ہے والد کی طرف سے، آئندہ سال والدہ کی طرف سے، اس کے بعد بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، چھوٹا بچہ بڑا جو صاحب نصاب ہے ان کو نہیں دیکھا جاتا. یہ بھی بات غلط ہے. جو کوئی صاحب نصاب ہے ان کی طرف سے دینا پڑے گا. جو صاحب نصاب چھوٹے بچے وغیرہ ہے ان کی قربانی نفل ہوگی. نفل دینا ضروری نہیں ہے، دینے پر ثواب ہے، مگر جو واجب قربانی ہے وہ نہ دینے پر عذاب ہوگا. اور ایک اس کے ساتھ ہی اس کو جوائن کرنے کے لیے کہ جو ہے ہمارے پاس ایک فرسٹ ٹائم اگر کوئی قربانی کرتے ہیں، صاحب نصاب ہے، یا اگر جو صاحب نصاب ہے وہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلی بار جب قربانی کی جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے سال صاحب اس کو بولیں، اس میں کیسے؟ دیکھیے مسئلہ وہی ہے، مگر شریعت کا مسئلہ ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا بہت ہی اچھی بات ہے، دینی چاہیے. اللہ نے جس کو استطاعت دی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال دی ہماری طرف سے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی دیں. مگر اگر کوئی واجب قربانی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دے گا تو آپ صلی اللہ، کیونکہ ہمارے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ علماء کرام وغیرہ بولنے میں تھوڑا عوام میں غلط پیغام جائے گا. مگر جو شرعی مسئلہ ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے رہا ہے اور اپنی واجب چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی دے گا اس کا ثواب یقیناً ملے گا، مگر اپنی واجب قربانی ترک کرنے کا اس کے اوپر وبال رہے گا. تو اگر کوئی آدمی کے پاس اپنی واجب قربانی دینے کے بعد اضافی مال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ دیا جائے. مختصر سے یہ کہ اب عوام کو کچھ پیغام آج کے پروگرام کا ہمارا. دیکھیے معزز سامعین کرام، پہلی بات یہ کہ بھئی اس قسم کے مسائل، خاص طور پر ہمارے پاس ہم فضائل تو بہت سنتے ہیں، ہر معاملے میں ہم فضائل سن کر بہت سن چکے ہیں. ہمیں مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مسائل چونکہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ ہے راہ راست سے، ان کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے کوئی مسئلہ صحیح بھی ملے گا، کوئی غلط بھی ملے گا، اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو میں مولانا کو اس پروگرام کے لیے مبارکباد پیش کروں گا. اور یہی مقصد ہے قربانی کا، یوم الاضحیہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج آپ اللہ کے حکم پر سنت ابراہیمی کے مطابق، اور ہونی بھی یہی چاہیے، سنت ابراہیمی کے مطابق ہی ہونی چاہیے. نام نمود کے لیے میں اتنے ہزاروں کا خریدا، اتنے لاکھوں کا خریدا، یہ کچھ دکھاوا نہیں ہے. ہر ایک زبان پر سوال کتنے کلو گوشت نکلا، کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ کو؟ جتنا بھی نکلا ہوگا اللہ قبول فرما لے تو وہ اصل بات ہے، اصل مقصد ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ اللہ کے پاس ہمارا گوشت پہنچتا ہے، نہ جانوروں کا گوشت یا خون پہنچتا ہے. کیا چیز پہنچتی ہے؟ دلوں کا تقوی. یعنی آپ جس نیت کے ساتھ آپ نے قربانی کی ہے
وہ تقوی، وہ نیت اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ خون گوشت سب ہم کھا رہے ہیں، ہمارے ہی گھروں کی زینت بن رہا ہے، کھا رہے ہیں، فریج بھر کر کے مہینوں تک رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی، اور یہ بھی اجازت صرف اور صرف حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ملی ہے، ورنہ تو 3 دن کے اندر کھانا ختم کرنا تھا گوشت، مگر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، کھاؤ، رکھو، سکھا لو، مرضی آپ کی۔ تو ہم ایون اس کے پائے بوٹی کوئی چیز نہیں چھوڑیں، ہر چیز کھا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ نے جب دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جانور ذبح کر رہے ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے، کل اگر ضرورت پڑے گی تو اپنی جان بھی دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں تیار رہنا، یہی اضحیہ کا اور یہی سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔